تو یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کمال عمل ہے۔ پھر سنیں، بزرگان دین سے منقول ہے جو شخص رجب کو ایک دعا پڑھ کر سلاطین اربع کو ہدیہ کرے اور اعمال کا ہدیہ کرے، سورت قل هو اللہ کلمہ جتنا پڑھ کے اعمال کا ہدیہ کرے، اور نیت کر لے کہ میں نے اتنے پیسے کسی غریب ضرورت مند کو دینے ہیں یا کھانا کھلانا ہے، کر لی نیت، اور اللہ سے ان 4 سلاطین اربع جو چاروں سمتوں کے بادشاہ ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کے بادشاہ ہیں، ان کے وسیلے سے دل میں اللہ سے حاجت مانگے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے، اور اللہ اس کو سارا سال خوشحال رکھیں گے، خوشحالی رزق کی، خوشحالی عزت کی، خوشحالی برکت کی، خوشحالی صحت کی، خوشحالی نسلوں کی، خوشحالی گھر کی، خوشحالی ضرورتوں کی، خوشحالی زندگی کی، سب اللہ سارا سال اس کو خوشحال رکھیں گے۔ اوتاد، یہ اوتاد ہیں، یہ چاروں اوتاد ہیں، کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی اوتاد ہوتے ہیں، یہ ہستی ہیں چاروں، یہ اوتاد ہیں، یہ 4 ہستی ہیں۔ خواجہ عبد الکریم، حضرت خواجہ عبد الکریم یہ مشرق کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الرحیم یہ شمال کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الرشید یہ جنوب کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الجلیل یہ مغرب کے اوتاد ہیں۔ یہ طاقتور ایک دعا ہے، اور پوری زندگی رجب کے مہینے میں یہ عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، حوالے اور ثبوت کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ لوگوں تک میں نے بات پہنچانی تھی، اس لیے مجھے حوالہ چاہیے تھا، ثبوت چاہیے تھا۔ کیوں؟ ناواقفیت ہماری ہے، اور ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھیں گے اور ان ہستیوں کی ناراضگی مول لیں گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نیک ہستیوں، اللہ کے حدیث قدس میں نہیں آتا جو میرے کسی ولی سے دشمن کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سوچو، جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ سے جنگ کرے گا، وہ ہارے گا یا جیتے گا؟ اب سمجھ آئی میں کیوں کہتا ہوں کہ ان پہ عذاب آ جائے گا، اعتراض کریں گے ناواقفیت کی بنیاد پہ کہ یبکری والوں نے کیا کر دیا، دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اعتراض کرے گا، اعتراض ناواقفیت کی بنیاد پہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ اس پہ آئے، اللہ ہر بندے کو عذاب سے بچائے۔ ہم رحمتیں مانگنے اور بھیجنے کا ذریعہ بنے، عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے، راحتیں اور آسانیاں، راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ یہ غیبی نظام کے کچھ انکشافات ہیں جو بڑی بڑی ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس لمحے میں آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، رجب کے مہینے کی دعا جو مستند کتابوں میں آئی ہے، وہ دعا ہم مانگ رہے ہیں اور اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگنے والا مانگے گا، ہم اس کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، بلکہ 3 دفعہ درود شفا پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت قدیم اللہم انت القدیم ازلی ازلی تنزیل العلل تنزیل العلل ولم تزل ولم تزل ولا تزال ولا تزال
ارحمنی برحمتک ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لأمتی اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امتا اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، لفظ پہ غور کیجئے۔ اے اللہ، تجھے زوال نہیں، نہ زوال تیرے قریب آئے گا۔ تیری حکومت کو زوال نہیں، تیرے ملک کو زوال نہیں، تیرے اقتدار کو زوال نہیں، اور نہ زوال کبھی تیرے قریب آئے گا۔ لہٰذا ہم پہ رحم فرما، اور امت کے لیے مانگا، اور اس کو آج سے پڑھنا شروع کریں، اور روز اس دعا کو صرف 3 بار، 7 بار، 11 بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ مشکل ہے کوئی؟ موبائل کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل ہے؟ بتائیں۔ دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ پریشانیاں دور کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ اچھا چلو، اب نقد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ رجب کے مہینے میں سب کہتے تھے کون سی دعا مانگے، میں کہتا ہوں یہ مانگے۔ ہاں، یہ تعویذ فوراً چھاپیں اور یہ ڈالیں، اور اس کے فائدے بھی اس میں ڈالیں۔ ابھی اور بھی ہوگا۔ یہ تعویذ جو آپ کو ملے گا کتاب کے حوالے سے، یہ بے اولادوں کے لیے، بے برکتوں کے لیے، اور بد نصیبوں کے لیے، بس ختم۔ جو کہتے ہیں اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، میری مقدر میں صبح نہیں ہے، پر شام ہی شام ہے، رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جو یہ کہتا ہے یہ تعویذ اس کے لیے ایک انوکھا راز ہے۔ یہ تعویذ گلے میں باندھنے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے، مرد بھی عورت بھی گلے میں باندھیں، بازو میں باندھیں یا اپنے پاس رکھیں۔ یہ تعویذ بہت طاقتور ہے مسائل مشکلات کے لیے۔ اس دعا اور تعویذ کی سب کو اجازت ہے، مجھے بڑوں سے اجازت، اعمال کی۔ کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ لفظ کہے، جاؤ تجھے سارے وظیفوں، سب تسبیحوں، سب اورات اور سب وظائف کی اجازت ہے۔ مجھے بڑوں ہستیوں نے زندگی بھر اجازتیں ملی ہیں۔ کیوں کہ میں آج بھی وہی ہوں، طالب علم ہوں، بس آج بھی طالب علم۔ پر سچ پوچھیں، آج کی محفل میں رجب کا کمال عمل اور رجب کا کمال وظیفہ اور رجب کا کمال تعویذ آج کی محفل میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے۔